ہونے کی اسلام میں کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں پہلے تو حقیقت پہ کلام کر لیں کہ بالکل جادو ٹونے کی اپنی ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو جادو ٹونا بعض اوقات یہ منتر کی شکل میں ہوتا ہے، منتر پڑھتے ہیں، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اور دیگر طریقوں سے جادو ٹونا کروایا جاتا ہے، اور اس کی اسلام میں شرعی حیثیت اگر تو کلمات کفر و شرک کا استعمال کیا جائے تو کفر ہے، یعنی اسلام اسے کفر قرار دیتی ہے، کروانے والا بھی کافر ہو جائے گا اور کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور اگر بالفرض کلمات کفر و شرک استعمال نہیں کیے گئے، خالی گندگی کے ذریعے کچھ معاملات کیے گئے ہیں، تو پھر یہ کم از کم گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ لیکن چونکہ اس میں وہ منتر وغیرہ پڑھتے ہیں اور ان منتر کے کیا معنی ہیں، کیا اس میں کفر و شرک پوشیدہ نہیں پتہ ہوتا، اس لیے یاد رکھیں کہ ظاہری طور پہ جو جادو کرنے والا ہے اس پہ بھی حکم کفر ہے، اور جو کروانے والے ہیں ان پر بھی حکم کفر ہے۔ اس سے اب آپ ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ کریں جو یہ کہتے ہیں کہ جی جادو کی کارڈ جادو سے ہی ہو سکتی ہے، روحانی علم سے نہیں ہو سکتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی جس نے جادو کروایا وہ تو کافر ہوا ہی ہوا، اب آپ بھی معاذ اللہ کافر ہوں تو اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت، اللہ کے کلام میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ جادو ایک کیا لاکھوں جادوؤں کو ختم کر دے گا، لیکن ہمارا باطن کمزور ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کو کبھی سمجھنے کی اور اس کے کلام کی قدرت و طاقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، یہی ضعیف الاعتقادی ہمیں کفر تک لے جاتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کسی کے گھر کو جادو ٹونے کے ذریعے خراب کروا دیتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیتے ہیں، اس کا وبال کس پر ہوگا؟ لیکن اس کا ظاہری وبال تو یقیناً جادو ٹونے کرنے والے پر ہی ہے، یہ تو ضرور ہے کہ وہ قصوروار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اگر شوہر نے بالفرض بیوی پہ ظلم کیا یا کچھ اور وہ یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جائے جی جادو ٹونے کے اثرات سے میں نے ایسا کر دیا، کیونکہ جادو ٹونے کے اثرات ہیں، اس کی خبر آپ کو کون دے گا؟ اگر کسی عامل نے دی ہے، کسی نے حساب کتاب کر کے بتائی ہے، تو وہ خدا یا رسول نہیں ہے کہ اس کی خبر 100% بالکل شیورٹی کے ساتھ پرفیکٹ ہو اور آپ یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہاں یہ جادو ہی تھا۔ لہذا زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حسن ظن قائم ہو جائے، ظن غالب آپ کے پاس آ جائے، بھئی یہ بڑا اپنے فیلڈ کا ماہر، اس نے بتایا تو ایسا ہو گیا۔ تو لہذا جب کنفرم نہیں ہے 100% شیورٹی کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ جادو کے زیر اثر رہ کر رہے ہیں، لہذا آپ کی بھی گرفت ہوگی۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کام کر لیتے ہیں، آخر میں ڈال دیتے ہیں اس کو جادو ٹونے پہ، جی جادو ٹونا تھا۔ ارے بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ قسم کھائیے اچھا جادو ٹونا تھا، تو بس وہ قسم نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات بعض لوگ کر کے اپنی جان بھی چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قصور خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی جادو ٹونا تھا، لہذا اس قسم کی کے آزار اور اس قسم کی وجوہات کی شریعت کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے، ان کا کوئی لحاظ نہیں کرتی ہے۔ لہذا اگر مثال کے طور پر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اب یہ کہتا ہے کہ میرے تو ذہن باندھ دیا گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے طلاق دے دی، جادو کے زیر اثر تھا، لہذا طلاق نہیں ہونی چاہیے، تو نہیں مانا جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو آپ کی خدمت میں ایک اور یہ کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ شیطان بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو ایک اصول یاد رکھیے گا کہ وسوسے اصل میں شیطان کی طرف سے ڈالے جانے والے گندے خیال کا نام ہے، اور اس میں انسان کے قدرت اور اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ تو خود ہی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم ذہن میں خیالات ڈال رہا ہے، دل میں خیالات ڈال رہا ہے، تو چونکہ اس میں ہمارا ارادہ شامل نہیں ہوتا، اس لیے وسوسے کتنے ہی خطرناک قسم کے آئیں اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ اصول یاد رکھیے گا کہ وسوسے اسی کو آئیں گے جس کے دل میں ایمان موجود ہوگا، جو بے ایمان ہوگا شیطان اس کو وسوسے کیوں ڈالے گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ہمیں اس قسم کے خیالات آتے ہیں جن کو ہم اتنا بڑا یا اتنا برا سمجھتے ہیں کہ ان خیالات کے آنے سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں آسمان سے زمین پر گرا دے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعی ایسا ہے؟ عرضی کہ جی ہاں۔ فرمایا تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ اب دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ اچھا برے خیال کیوں آئے، اس پہ گرفت ہوگی، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں یا اپنے ایمان کی فکر کرو، نہیں، بلکہ اس کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ وسوسہ آنا کوئی برا نہیں ہوتا، اللہ کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، سرکار کے بارے میں آ سکتا ہے، اور یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی طرف سے مکمل بے پرواہی بھی اختیار نہ کریں۔ وسوسے اسی شخص کو آتے ہیں جس کا ذہن فارغ ہوتا ہے، جس نے صحیح دین نہیں سیکھا ہوتا،
جس کی صحبت نیک نہیں ہوتی، جو نیک اعمال کا ارتکاب نہیں کرتا، جو گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا ہے، جو برے خیالات، خراب قسم کے خیالات ذہن میں اور فضول خیالات آنے دیتا ہے، تو پھر وہ یقینی سی بات ہے کہ نفس و شیطان کے لیے اس کو گھیرنا بہت آسان ہے۔ تو جس بھائی نے بھی یہ کویسچن کیا، ہماری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نماز کی پابندی رکھیں۔ نمبر 2، قرآن عظیم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ شروع کریں۔ روزانہ 2 آیات پڑھیں، ترجمہ اس کی تفسیر پڑھ لیا کریں۔ اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی گناہ کی عادت ہے تو اس سے باز رہنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ کا ذہن کبھی فارغ نہ رہے۔ اس کے لیے اچھے اصلاحی بیانات یا نعتیں وغیرہ سنیں تاکہ یہ چیزیں ذہن میں گونجتی رہیں۔ جب ہم کچھ سنتے نہیں ہیں پاکیزہ چیزیں، تو فضول قسم کی باتیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں اور وہی گردش کرتی رہتی ہیں۔ جیسے کوئی اگر گانا سن لے، کوئی میوزک سن لے، تو جہاں جاتا رہے گا نا، غیر ارادی طور پہ وہ میوزک اور گانا اس کے ذہن میں گونجتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ اصلاحی بات سنے یا نعت وغیرہ سنیں تو یہی اس کے ذہن کے اندر گردش کرتی رہے گی۔ تو یہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو لاچار، بے بس اور برے ایک ماحول میں رکھتے ہیں یا اپنے ذہن کو رکھتے ہیں، تو پھر اس قسم کے معاملات آتے ہیں کہ بیچارگی، بے بسی غالب آ جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی میں تو بڑا گر گیا ہوں وسوسوں کے اندر۔ تو بھئی تدارک بھی تو کریں۔ اگر آپ دھوپ میں ہیں تو سائے میں آئیں، پانی میں ہیں اور سوکھنا چاہتے ہیں تو پانی سے باہر نکل کے کھڑے ہوں تو کپڑے سوکھ جائیں گے۔ لیکن ہم پانی میں کھڑے رہ کر چاہتے ہیں کہ کپڑے گیلے نہ ہوں، اور دھوپ میں کھڑے ہو کر چاہتے ہیں کہ ہمیں گرمی محسوس نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عملی قدم اٹھائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا آپ پر کرم فرمائے گا۔